صفت حیوانی، صفت رحمانی اور روح کی حقیقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بندہ کسی کامل شیخ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تصوف کی تعلیمات کو سیکھتا اور علم حاصل کرتا ہے تو اس پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ وہ رحمت، قرب الہی اور صفات الہیہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ تصوف کا اصل مقصد انسان کو اس کی اصل روحانی حقیقت کی طرف واپس لانا ہے۔ حضرت مجدد فیضانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مادی دنیا کے 5 عناصر ہیں: آگ، مٹی، پانی، ہوا اور نفس۔ یہ عناصر روح حیوانی کی خواہشات کے مراکز ہیں، کیونکہ یہی عناصر جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر بھی نفس موجود ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے اعمال، خواہشات اور جبلتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مٹی سکون چاہتی ہے، پانی لذت کا طلبگار ہے، ہوا حرکت کی خواہش مند ہے، آگ جلال و غصے کی طرف مائل ہے، اور نفس ان سب کو اپنا ایندھن بنا کر انسان میں حیوانی صفات ابھارتا ہے۔ یہ صفات لذت پرستی، غفلت، شہوت، غصہ، تکبر اور بخل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ روح حیوانی کا غلبہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان صرف دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے تمام افعال مادی دنیا کے ان 4 عناصر اور نفس کی تابع ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عالم امر کے 5 لطائف ہیں: قلب، روح، سر، خفی، اخفی۔ یہ لطائف عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں۔ جب ان کی بیداری ہوتی ہے تو انسان میں فرشتوں جیسی صفات پیدا ہونے لگتی ہیں، جیسے کہ اطاعت، ذکر، عبادت، صبر، سکون، حلم، سخاوت اور قرب الہی۔ یہی روح رحمانی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ روح اس وقت بیدار ہوتی ہے جب انسان مجاہدہ، ذکر، فکر اور صحبت مرشد کے ذریعے لطائف کی صفائی کرتا ہے۔ روح حیوانی اور روح رحمانی کی حقیقت یہ ہے کہ جس روح کا غلبہ ہو، اسی قسم کی صفات انسان میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر روح حیوانی غالب ہو تو انسان غصہ، شہوت، تکبر اور ظلم کی طرف مائل ہوگا، اور اگر روح رحمانی غالب ہو تو وہ صبر، عبادت، عاجزی اور نور کی طرف مائل ہوگا۔ تزکیہ و تصفیہ کے ذریعے سالک روح حیوانی کو مغلوب کرتا ہے اور روح رحمانی کو بیدار کرتا ہے۔ اس میں اہم اصول کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور مجاہدہ، ذکر و مراقبہ شامل ہیں۔ حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں: اے ابن آدم، اگر شیطان تیرے دل کے گرد چکر نہ لگا رہا ہوتا تو آسمانوں کے مقامات اور فرشتوں کو دیکھ سکتا تھا۔ یعنی جب دل شیطانی وسوسوں سے پاک ہو جائے تو وہ کشف، بصیرت اور الہام کا مرکز بن جاتا ہے۔ بزرگان دین کے مطابق اللہ کے ولی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کے مظہر ہوتے ہیں، اور جب روح رحمانی لطائف کے ذریعے بیدار ہوتی ہے تو وہی صفات سالک میں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ 5 لطائف اللہ کی صفات جمال و جلال کا مظہر ہوتے ہیں اور ان کی بیداری ذکر الہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ جب یہ بیدار ہوتے ہیں تو سالک کے اندر اللہ کی صفات ظاہر ہونے لگتی ہیں اور وہ حیوانی خصلتوں سے نکال کر رحمانی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ اس طرح تصوف کا اصل راستہ یہی ہے کہ روح حیوانی کو مغلوب کیا جائے، روح رحمانی کو بیدار کیا جائے، تاکہ انسان اپنی اصل حقیقت یعنی ابدیت، نور اور قرب الہی کو حاصل کرے۔